بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینا۔ ایمان کی تفصیلات یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ قیامت کا بیان آپ حضرات سن رہے ہیں۔ قیامت کی علامات کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، حضرت امام مہدی کے آنے کا، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے پاس آ رہی ہیں۔ مجھے جو بات کرنی ہے، کل میں نے اس کو دیکھا ذرا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بات تو مجھے آپ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنانی ہے آپ کو، جو بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر۔ تمیم داری صحابی رسول ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلا چراغ جلانے والے یہ صحابی ہیں۔ سن 9 ہجری میں مسجد نبوی میں مغرب عشاء فجر میں اندھیرا ہوتا تھا، انہوں نے آ کر کے چراغ جلایا۔ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک واقعہ نے ان کو مسلمان بنایا اللہ پاک کی توفیق سے۔ واقعہ یہ ہوا، ہمارے نبی نے ایک دن اعلان کیا کہ جتنے بھی ساتھی ہیں مسجد میں نماز والے، وہ سب بیٹھ جائیں۔ سب ساتھی بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کے بارے میں تمہیں کافی ساری باتیں بتائی ہیں، تمہارا یہ جو بھائی ہے اس نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا ہے، تو یہ تمہارا بھائی تمہیں یہ واقعہ سنائے گا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مختلف قبائل کے لوگ بحری سفر کر رہے تھے۔ ہماری جو کشتی تھی وہ ایک بھنور میں پھنس گئی، اور پورے 15-20 دن تک ہم موت اور حیات کے کشمکش میں تھے۔ پانی ہمیں گھما رہی تھی، پانی جو تھا وہ ہماری کشتی کو گھما رہا تھا، اور ہم پریشان تھے۔ ایک دن خدا کی شان ایسی ہوئی کہ شام کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، وہ ہمیں ذرا سا سکون ملا، اور ہم دھکا لگتے لگتے ہم ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو جس میں ہم سوار تھے وہ اس سے اترنا مشکل تھا ہمارے لیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جو بڑے جہاز ہوتے ہیں وہ ذرا فاصلے پہ رکتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے جہازوں کے ذریعے سے سامان لایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے تختے تھے، ہم نے وہ پانی میں اتارے، اس پہ ہم لوگ اس جزیرے پہ اتر گئے۔ شام کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ ہم نے وہاں دیکھا، جب ہم وہاں پہنچ گئے، ہم نے وہاں ایک جانور سا دیکھا ہم نے کہ جس کا سر پیر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، بال بہت زیادہ تھے اس کے بدن پہ۔ تو خیر ہم نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، جاسوس ہوں۔ ہم اور گھبرا گئے۔ ایک تو ہم لوگ وہ تھے اپنے سفر میں تھے، موت کے منہ سے نکلے تھے، ہم نے کہا ایک اور موت میں پھنس گئے۔
وہ جانور ہم سے کہنے لگا کہ اس سامنے تمہیں ایک بند جگہ نظر آ رہی ہے، کھوچڑی ہے بنی، وہاں ایک شخص ہے جس کو تم سے کچھ پوچھنا ہے، اور اس کو بہت شوق ہے، انتظار ہے اس بات کا کہ کوئی آئے اس کے پاس۔ ہم اور پریشان ہو گئے کہ بھئی یہاں خالی جزیرے میں ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے، کیا چیز ہے؟ خیر ہم پہنچ گئے وہاں پر۔ ہم جب وہاں پر پہنچ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی ہے، اور گندمی اس کا رنگ ہے، بال اس کے افریقن لوگوں کی طرح ایسے گھومے ہوئے بال ہیں، وہ زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ جیسے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، جیسے کسی جانور کو پنجرے وغیرہ میں باندھا جائے اور وہ آزاد جانور ہو اور وہ اچھل رہا ہو کہ مجھے کسی طریقے سے آزاد کیا جائے، تو وہ ایسے اچھل رہا تھا کہ اس کا سر اوپر لگ رہا تھا، نیچے ایسا بے چین تھا اس کے لیے نکلنے کے لیے۔ خیر ہمارا سامنا ہوا تو ہم نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں تو یہاں تک تم لوگ پہنچ گئے اور میرے بارے میں تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں، مجھے تم لوگوں سے چند سوالات کرنے تھے۔ تو اس نے کچھ باتیں پوچھی۔ تو ایک فلسطین میں ایک باغ ہے نخل بیسان کے بارے میں، تو کہا کہ یہ وہ نخل بیسان کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو اسی علاقے میں ہیں، وہاں تو بڑی اچھی کھجوریں ہیں، بہت آباد باغ ہے وہ۔ تو یہ کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ باغ سوکھ جائے گا اور اس کی کھجوریں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کہنے لگا کہ وہاں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے عین زغر، عین چشمے کو کہتے ہیں، زغر اس کا نام ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ چشمہ بڑا آب و تاب کے ساتھ اس کا پانی ہے، وہ بل رہا ہے اور لوگ اس سے اپنے باغات کو، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ ایسے ہی اسی فلسطین کے اس علاقے کے جو مقبوضہ علاقہ ہے، کچھ سوالات اس نے کیے۔ ایک سوال اس نے یہ کیا کہ وہ جو امپڑوں میں ایک نبی نے آنا تھا، یہ اس نے ایک طرح سے مذاق اڑایا مکہ والوں کا، وہ امپڑوں کے اندر جو بے پڑے لوگ تھے ان میں ایک پیغمبر نے آنا تھا، اس کی کیا خبر ہے؟ تو ہم نے کہا کہ وہ تو وہ ہیں، آ چکے ہیں اور وہاں اپنے علاقے والوں نے ان کو نکال لیا اور پھر وہ یثرب کے اندر آ کر آباد ہو گئے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس طرح کچھ مخالفین ہیں اور کچھ ان کے موافقین ہیں۔ زیادہ معلومات ان کو بھی نہیں تھی، اس لیے کہ تو مسلمان نہیں تھے۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے تو بہتری اسی میں ہے کہ لوگ اس کی بات کو مانیں۔ اب یہ جملہ یہ دعوت نہیں دے رہا کہ بھئی وہ بہت یعنی نبی کی تصدیق نہیں کر رہا، یہ جملہ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس نے طنز میں کہا، طنزیہ جملہ تھا یہ۔ اور پھر کہنے لگا کہ تم لوگ جو یہاں پر آئے ہو اور مجھ تک پہنچ گئے تم لوگ، میں مسیح دجال ہوں اور مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ نے یہاں قید کیا ہے، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ پاک مجھے اس قید سے نکالیں گے اور میں دنیا کے اندر ساری دنیا میں چکر لگاؤں گا، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی ملک وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ 40 دن میرا دورانیہ ہوگا، پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو یہ تو وہ بیان چل رہا ہے، یہ والی بات کل ہم نے سنی، لیکن حدیث مبارک میں جو جملہ تھا جب ہمارے نبی اس کو صحابہ کو سنا رہے تھے
تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول جب ایک دن سال کے برابر ہوگا تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تو ایک ہی دن ہوگا، تو نمازیں تو سال کی نمازیں ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا صحابہ کو کہ اندازہ لگا کر کے تم نے، اوقات کا اندازہ لگا کر کے تم نے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ مثال کے طور پر فجر سے ظہر کتنا وقت ہے جی؟ اتنا وقت ہے تو ظہر پڑھنی ہوگی۔ ظہر سے عصر کتنا وقت ہے؟ اتنا وقت ہے تو عصر پڑھنی ہوگی۔ اور عصر سے مغرب کتنا وقت ہے؟ تو مغرب اور عصر اور عشاء اور فجر، اس طرح تم نے اندازوں کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ سورج نکلا ہوا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سال بھر تک کے لیے سورج نکلا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت تمیم داری کو یہ شخص یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن جو ہوگا وہ ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جو ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور میں ہر جگہ جاؤں گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہاں پر میرے لیے رکاوٹیں ہوں گی، اور جب بھی میں ارادہ کروں گا تو فرشتے کھڑے ہوں گے اور مجھے دھکا دے رہے ہوں گے، میں جا نہیں سکوں گا۔ یہ جملہ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، تو خوشی کے ساتھ ہمارے نبی نے جیسے ممبر پہ یوں بیٹھے ہوئے اور یوں وہ چھڑی آپ نے ماری اس طرح، اور فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور دجال کا روب جو ہوگا وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور مدینہ والوں کی اللہ پاک حفاظت کریں گے، چونکہ مدینہ کا ایک نام طیبہ ہے۔ تو اس حدیث میں ہمارے نبی نے مدینہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، دجال کا روب یہاں پر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کی تصدیق ہمارے نبی نے کی ہے، اور دجال کے وجود کی خبر دے رہی ہے۔ تو کچھ باتیں مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنی خبر ملی ہے اتنی خبر تک اس کو رکھنا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ جتنا اللہ نے قرآن میں دیا ہے اس تک رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس سے آگے بڑھنا اور اپنی قیاس آرائیاں کرنا اس کا حکم نہیں ہے۔ دجال کہاں ہے، کس وقت، کس جگہ ہے؟ ہمارے نبی نے مدینہ میں بیٹھ کر کے عراق کی طرف اشارہ کیا، ادھر ہے۔ ایک مرتبہ شام کی طرف اشارہ کیا کہ ادھر ہے۔ اگر اللہ پاک کو دجال کی خاص جگہ بتانی مقصود ہوتی تو نبی کے ذریعے سے بتا دیتے، لیکن چونکہ اللہ کو بتانا مقصود نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو خدا چھپانا چاہے ساری کائنات مل کر کے اس کو اشکارا نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ایک چیز کو چھپا دے اور وہ آپ کے گھر کے اندر میں موجود ہے، صندوق میں موجود ہے، اور اس کی چابی بھی آپ کے پاس ہے۔ خدا آپ کو نہیں دکھانا چاہے تو آپ کے گھر کے اندر کے صندوق میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جزیرے میں ہمارے رب نے دجال کو چھپا کے رکھا ہے اور اللہ نہیں دکھانا چاہتے تو کائنات کی کوئی طاقت دجال کو دکھا نہیں سکتی، اور جس وقت اللہ دکھانا چاہیں گے پھر کائنات کی کوئی چیز دجال کو چھپا نہیں سکتی۔ ایک بات تو یہ دل دماغ میں ہماری ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کے آنے کا الگ ایک انداز ہوگا، دو طرف فرشتے ہوں گے، حضرت نے ایسا ہاتھ رکھا ہوگا، زرد رنگ کے ہلکے پیلے رنگ کے کپڑے ہوں گے، اور وہ جیسے کل آپ نے سنا وہ ایسے ہاتھ رکھے ہوئیں گے اور وہ تشریف لائیں گے۔ اور ایک بعض حدیث میں فجر کا وقت ہے، بعض میں عصر کا وقت ہے، اور اذان ہو چکی ہوگی، نماز بس کھڑی ہونے والی ہوگی،
اور مسلمانوں کے اس وقت جو امام ہوں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے، جن کی تفصیل گزشتہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اور یہ امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں گے، اس پر عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، اس امت کا جو امام ہے وہی اس کا حقدار ہے، مجھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور بعض میں ہے کہ یہ والی نماز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، باقی نمازوں کے امام حضرت مہدی ہوں گے۔ اور چونکہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ دجال کی آمد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اس لیے کہ دجال کا معاملہ وہ سیدھا سیدھا ایمان پہ حملہ ہے۔ دجال کا معاملہ وہ سیدھا سیدھا ایمان پہ حملہ ہے۔ یہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اپنے دلوں کو یقین سے بھر دیں، ابھی آپ نے آیت سنی، یہ سورہ دخان کا آخری رکوع تھا، 25واں پارہ رات ہم نے پڑھا، تو تھوڑا سا یہ ایک رکوع آپ نے اس کا سنا۔ اس میں جو کافر دوزخ میں جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ جو ان سے فرشتوں کے ذریعے سے بات چیت ہوتی ہے، تو ان باتوں میں سے ایک بات ابھی آپ نے سنی کہ ان کافروں کو کہا جائے گا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ دوزخ ہے، یہ وہ قیامت کا دن ہے جس دن کے بارے میں تمہارے دلوں میں شک تھا۔ اور جہاں کہیں دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں انہم کانوا فی شک مریب، یہ کافر لوگ شک میں ہیں جو ان کو مزید تردد میں اور بے چینی میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے جو باتیں ابھی آپ حضرات سن رہے ہیں اس کو آپ نے یقین سے لینا ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، جو باتیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ابھی، لیکن یہ باتیں یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبریں ہیں کہ ایسا ہوگا۔ تو لوگ پریشان ہوں گے اور دجال کا پیچھا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ علاقہ یہی ہوگا، بیت المقدس اور شام، فلسطین، یہ علاقہ ہوگا۔ اور دجال کا معاملہ ایسا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال بھاگے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو معجزہ اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ایسا پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے فرمان چل رہے ہیں سارے، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو احادیث میں آتا ہے جیسے میں سانس لوں تو یہاں تک بھی مشکل سے جائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو جہاں ان کی نظر وہاں ان کی سانس، اتنی تیز سانس اللہ ان کو دیں گے، جہاں ان کی نگاہ جائے گی وہاں سانس جائے گی۔ اچھا، جہاں ان کی سانس جائے گی تو وہ کافروں کو لگے گی اور کافروں کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اتنا اللہ جل جلالہ یعنی ان کو اس وقت میں ایک طاقت دیں گے، قوت دیں گے۔ خیر، دجال پکڑا جائے گا ایسی جگہ پر جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اور نام بھی اس کا وہی ہے جو حدیث میں ہے، آج بھی اس کا وہی نام ہے۔ اس جگہ کا نام باب اللد ہے، لام دال اور دال شد کے ساتھ باب اللد اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو ایسا قتل کریں گے کہ اس کا خون اپنے نیزے میں یوں دکھا دیں گے کہ اے لوگوں، جو خدا بنا پھر رہا تھا اس کو میں نے قتل کر دیا، یہ اس کا خون ہے، تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے۔ کیوں قتل کریں گے؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو چپ کرانے کے لیے کہ ان کی بہترین ڈش نعوذ باللہ اس وقت خنزیر ہے، حضرت اس کو قتل کریں گے۔
اور لوگوں کو بتا دیں گے کہ یہ ہر شریعت میں حرام جانور ہے، یہ حلال کسی بھی شریعت میں نہیں ہے، جس کو تم کھاتے ہو تو یہ حرام ہے، اس کا بال بال حرام ہے، اور میں نے بھی اس کو حلال نہیں کیا تھا، اگر میں اس کو حلال کرتا تو میں اس کو مارتا نہیں۔ اسی طرح جو صلیب آج ان کا جگہ جگہ ان کا نشان ہے، اور اس کو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ سجدہ تک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ صلیب کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ باتیں ہمارے نبی کی باتیں جو بھی آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایک منظر آنے والا ہے، اور اس وقت یعنی جو دیگر اہل کتاب ہوں گے وہ تو ایمان لے آئیں گے، لیکن جو یہودی ہوں گے ان کی موت کا وقت آئے گا، اور ان کی عمومی قتل عام ہوگا یہودیوں کا، اور ایسا قتل عام ہوگا کہ یہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت مسلمان کو بلائے گا، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ ایک صرف جھاڑی دار درخت ہے، ایک صرف اس کو شجر الیہود کہتے ہیں، یہودی درخت، وہ درخت کچھ نہیں کہے گا۔ اور خدا کی شان ہمارے نبی کی باتوں پہ ان بدبختوں کو یقین بھی ہے کہ بھئی یہ درخت چونکہ ہم پہ پردہ ڈالے گا، تو جگہ جگہ اس کے گملے لگائے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں گلاب کے اور اس کے درختوں کو نرسریاں لگتی ہیں نا، کہ بھئی یہ درخت ذرا زیادہ بڑھ جائے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی نرسریاں لگائی ہوئی ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ یہ درخت زیادہ سے زیادہ ہمارے گھروں میں ہوں، تاکہ موقع پہ یہ کام آئے، اور جب ہم چھپنے لگیں تو یہ بولے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ بھی یعنی یقین بھی کرتے ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ دشمن ہیں، نہیں مانتے وہ۔ اچھا، یہاں تک تو یہ بات آپ حضرات نے سن لی، اور ایسا روایات احادیث میں موجود ہے۔ اس وقت ایک نئی بات چل رہی ہے، جیسے پچھلے بدھ کو ان کا وہ ہوا، میٹنگ ہوئی ان کی، کہ جی ہم نے امریکہ سے گائے لائی ہے ہم نے، اور سرخ رنگ کی گائے ہیں، اور جس کے اندر ایک دھبا بھی نہیں ہے، اور وہ 4 گائے ہیں، اور وہ ہم لا چکے ہیں، اور وہ جناب جو ہے وہ 10 اپریل جب مسلمانوں کا عید ہوگی مسلمانوں کی، تو ہم ان گایوں کو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ گائے ذبح ہو گئی تو بس پھر ہم بمباری کر کے بیت المقدس کو شہید کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہیکل سلیمانی ہے وہ ہم تعمیر کریں گے، اور پھر دیکھی جائے گی۔ تو وہ جو گائیں ہیں جی وہ آ چکی ہیں، اور پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جبل زیتون ہے، وہاں پر ایک زیتون نامی پہاڑ ہے، وہاں پر یہ 10 اپریل کو یہ گائیں ذبح کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے مذہبی رسومات کے مطابق ان گایوں کو جلائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ بس اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بیت المقدس کو صاف کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو گائیں ہیں، یہ گائیں بھی بالکل سرخ گائیں دنیا میں نہیں ہیں، حالانکہ ہم قربانیاں کرتے ہیں، کتنی ساری سرخ گائیں ہیں، ابھی بھی ہے، ابھی بھی اگر آپ ڈھونڈنے جائیں منڈی کے اندر بہت ساری گائیں سرخ رنگ کی مل جائیں گی، کہ جی یہ نہیں ہے دنیا میں۔ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہیں، بعد میں بھی موجود ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ تورات میں بھی نہیں ہیں، یہ باتیں جو اس وقت یہ یہودی کر رہے ہیں، عیسائی، ان سب کا تعلق ٹوٹکوں کے ساتھ، فضولیات کے ساتھ، توہمات کے ساتھ ان باتوں کا تعلق ہے۔ ان باتوں کا تعلق آسمانی کسی بات کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ بات گایوں کی بات، اس کے ذبح کی بات ہوتی، ہمارے نبی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، مسند احمد اور جتنے بھی مسانید ہیں چھوٹی بڑی، کسی ضعیف حدیث میں بتا دیتے،
لیکن کسی بھی حدیث کے اندر کسی گائے کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات وہ یہ ہے کہ یہ والی بات چونکہ ان یہودیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، تو ان میں بعض شدت پسند جو مذہبی شدت پسندی رکھتے ہیں، جو مسلم کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، جو اپنے کو علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی یہ گائے ذبح مت کرو، پہلے اپنے نجات دینے والے کو آنے دو۔ نجات دینے والا یہ دجال اکبر کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نجات دے گا، کہا پہلے اس کو آنے دو، اس کے بعد گائے ذبح کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کا انتظار نہیں کرتے، ہم تو اس کو ذبح کریں گے اور ابھی ذبح کریں گے۔ تو یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کے ہمت کو گھٹانے کے لیے چل رہی ہیں، تاکہ مسلمان ان کی اس باتوں میں آ کر کے ان کے دل بیٹھ جائیں۔ دیکھیں 4 گائیں کیا، یہ ہزاروں گائیں ذبح کر لیں۔ 4 گائیں کے جب انہوں نے 35,000 مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، اپاہجوں کو قتل کیا، قتل کر کے غزہ کو کھنڈر بنا دیا، جب انہوں نے یہ کر لیا اور چند ہزار مجاہدین ان کو جڑ سے ختم نہ کر سکے، آئے دن ان کی لاشیں کالی کالی تھیلیوں کے اندر ان کے ہاں پہنچ رہی ہیں، آئے دن ان کے بڑوں کی، چھوٹوں کی، ان کے ٹینکوں کی یہ انبار لگے ہوئے ہیں، اور اربوں ڈالر کا ان کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے تھوڑے سے ایک تعداد کے مجاہدین کو وہ ختم نہ کر سکے، تو یہ ہزاروں گائیں ذبح کر لیں اور بیت المقدس کو ویران کرنا اور اس کو تباہ کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جتنی بھی باتیں یہ کر رہے ہیں، اس کا تعلق آسمانی کسی بات کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارے نبی نے بتایا، نہ ان کے تورات نے بتایا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنی یعنی ان کا آپس کا معاملہ، جو بات میرے رب نے کہی ہے وہ بات سب باتوں پہ حاوی ہے۔ میرے رب نے کیا کہا ہے؟ میرے رب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ 9واں پارہ، اس کا آدھے پہ یہ آیت ہے، نصف پہ یہ والی آیت ہے، وہ ترجمہ دیکھ لیجئے گا، جو میرا ترجمہ ہے آپ کو وہی ترجمہ ملے گا۔ کیا؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، تیرے رب نے یہ اعلان کیا ہے کیا کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اے یہودیوں ضرور بالضرور قیامت تک تمہارے رب کا فیصلہ ہے، ایسے لوگ تم پر مسلط کریں گے جو تمہیں سخت سے سخت سزاؤں کو چکھائیں گے، اور تمہیں تمہارا رب چھوڑے گا نہیں۔ اسی طرح بظاہر یہ جتنے بھی یہودی ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں، ہمارے رب ان کے بارے میں قرآن میں ایک اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں، سچی خبر 6 پارے میں۔ ہمارے رب کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، انہوں نے چونکہ آسمانی چیزوں کو توڑ کے رکھا، ہم نے ان یہودیوں پہ لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے ان کی آپس کے اندر دشمنی اور بغض ڈال دی۔ یہ قیامت تک اکٹھے نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں اکٹھے نظر آئے، یہ اگرچہ اکٹھے، یہ لفظ بھی قرآن میں ہے کیا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اے مخاطب تو ان یہودیوں کو دیکھے گا کہ بڑے ایک دوسرے کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، سب ایک ہیں، فرمایا نہیں، ان کے دل آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ بأسهم بینہم شدید، یہ آپس کی ان کی لڑائیاں بڑی سخت ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ ان کے خوبصورت بدن کو ہمارے رب فرماتے ہیں
کہ ان کے خوبصورت بدنوں کو دیکھ کر کے تم للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو. یہ کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، جیسے درخت کے تنے ہوتے ہیں، جیسے وہ بے جان ہے ایسے ہی یہ بے جان ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، کافی آیتوں میں آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے. پہلا پارہ اور چوتھا پارہ یہ اس وقت میرے ذہن میں ہے. کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. یہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، غلامی کی صورت میں ہو، معیشت ان کے پاس ہو، اور دنیا کے بینکوں پر ان کا قبضہ ہو، یا یہ غلام ہو، یا یہ چھوٹی مقدار میں ہو، یا اسرائیل کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ذلت کی چھاپ لگا دی. تو جو ہمارے رب نے فرمایا ہے ہمیں وہ لینا ہے. یہ کہہ رہے ہیں گائے ذبح ہو جائے گی تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مہم پہ بھیجا. فلانی جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک بت نظر آئے گا، خبردار جو کسی سے گھبرائے تو اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. جیسے بہت سارے ہندو کہتے ہیں اگر اس فلانی چیز کو ہمارا ہاتھ لگا لیا نا تو بس پتہ نہیں کوئی چیز آ جائے گی تمہیں مار دے گی. جیسے ہندوؤں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اس وقت صہیونی اور صلیبی یعنی یہودی اور عیسائی ان کی اسی طرح کے توہمات ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں، اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا دل دماغ قرآن سے متاثر نہیں ہے، ہمارا دل دماغ ان کی باتوں سے متاثر ہے، کیونکہ ان کا زور ہے ذرائع ابلاغ پر. تو ہم وہ باتیں لیں گے جو ہمارے رب نے فرمائی ہیں، ہمارے نبی نے فرمائی ہیں، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ چاہیں. اچھا، ہمارے کرنے کے جو کام ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے، نہ یہ کہ باتوں کو لے کر کے محفل جما کے تبصرے کرنا. یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے. ہمارے کرنے کے جو کام ہے اپنے کاموں میں لگنا ہے، دعا میں لگنا ہے، استغفار میں لگنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگنا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیسی مدد کر سکتے ہیں. اور صحابہ کے ہاتھوں اللہ نے ان کی پٹائی لگوائی. بات کے جیسے کہ یعنی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے ان کی پٹائی لگوائی، ایسے ہی جو ہے نا وہ ہٹلر کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مروایا اور ان کو ہلاک کیا. تو ہم دعا اور اپنے بھائیوں کی مدد، یہ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. یہ والی چیز ہے، اس کا توہمات بدشگونی، یہ رات جیسے ہمارے لوگوں میں مشہور ہے رات کے وقت میں آئینہ مت دیکھنا، وہی یہ ہو جائے گا، ناخن مت کاٹنا یہ ہو جائے گا، اور جمعے کو یہ مت کرنا تو یہ ہو جائے گا، اور محرم کو شادیاں مت کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں عربوں میں دستور تھا کہ شوال میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے. فرمانے لگی میری شادی شوال میں ہوئی ہے، مجھ سے بڑی خوش قسمت کون ہے کہ میری شادی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوئی، مجھ سے بڑی کوئی خوش قسمت ہے. کہ اس طرح کے توہمات، اس کی وجہ سے اپنے دل دماغ کو آدمی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. بات وہی ہے جو آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی صاف نصوص کے صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اللہ جل جلالہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.